अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइड चैनल। नाज़रीन, ट्रंप की जहनी हालत पर भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। किताब भी आ चुकी है इस बारे में, और उसके अलावा उन महाजरीन, अफ़गान महाजरीन कि जिनका मैंने कल की वीडियो में ज़िक्र किया था कि जो 20 साल तक अमेरिका की खिदमत करते रहे और अब वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ना उनको अमेरिका ले जा रहा है और ना वो वापस अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं। तो उनके बारे में कल मैंने बात की थी। आज उनके बारे में एक और बड़ी अहम ख़बर आई है अमेरिका से, जो कि उनके लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब है। उस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात आपसे ये कर लूँ कुछ कमेंट के हवाले से कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। मैं आपने देखी होगी वीडियोज़ के नीचे, कोई कहता है गो अफ़गानी गो, कोई अफ़गानियों को नमक हराम कहता है, कोई क्या कहता है, कोई पाकिस्तान पाक फ़ौज जिंदाबाद और आगे गो अफ़गानी गो। मतलब इस किस्म के आप कमेंट देखते, बड़े हद तक अमेज़ किस्म के कमेंट होते हैं। तो इन सब के बारे में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, एक बात कहना चाहूँगा कि देखें, ये वो लोग हैं जो पनाह गुज़ीन हैं, जो हिजरत करके यहाँ पर आए और अब इनको दोबारा एक हिजरत करनी पड़ रही है। ये भी हिजरत है, इसलिए हिजरत है कि इनको 20 साल 30 साल हो गए, यहाँ पर सेटल हो गए, सारा कुछ हो गया। और अब इस हिजरत की, जिस तरह उस हिजरत की वजह से जब वहाँ से आए थे तो सारा लुट पिट गया था उनका, उनकी ज़मीनें, उनकी फसलें, उनका कारोबार ख़राब हो गया और यहाँ पर उन्होंने ज़ीरो से काम शुरू किया। अब यहाँ से जब जा रहे हैं तो यहाँ से फिर लुट पिट के जा रहे हैं, यानी हर तरह से लुट पिट के जा रहे हैं। जिस तरह की उनकी हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं, वीडियोज़ आती हैं सोशल मीडिया पर। उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक कोई अफ़गानी था और वो किसी खातून को, जो बज़ाहिर इस तरह लग रहा था, अंदाज़े से इस तरह लग रहा था कि जैसे ऐसी या डीसी होती है जो बड़ी ख़वातीन होती है अफसरान, उसके सामने वो शिकायत कर रहा था कि फ़लाँ थाने के SHO ने मुझसे 10 लाख या 5 लाख रुपये लिए है इस बात का कि मुझे 5 लाख दे दो और तुम्हें हम नहीं पकड़ेंगे, बस इधर घूमते फिरते रहो। और इसी तरह कुछ अफ़गानियों के बारे में ये आया क्योंकि जानवर उठा लिए गए। इसी तरह और बहुत सारी बातें, टेक्सला से इस तरह की कुछ रिपोर्टें आई। तो ये वाक़यात भी चल रहे हैं साथ साथ, यानी उनको लूटा जा रहा है इस तरह धोखे के साथ। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत है कि जब इनको मुहाजिरीन को जब वापस भेजना है तो फिर कोई पुलिस वाला या कोई SHO वो कैसे ये कह सकता है कि आप मुझे 3 लाख दे दें, मुझे 5 लाख दे दें, आपको कोई मसला नहीं, आप इधर ही रहें। तो ये हरासमेंट भी है, ये लूट मार है, इसको भी बंद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी एक लूट मार और नुकसान की बात ये चल रही है कि मुहाजिरीन जो शिफ्ट हो रहे हैं, जो जा रहे हैं या जिनको भेजा जा रहा है पूरे पाकिस्तान से, वो अपना सामान गाड़ियों में भर के जब लंडी कोतल पहुँचते हैं, तुरखम के करीब पीछे एक जगह है, वहाँ पर पहुँचते हैं। यानी वहाँ से आगे फिर वो बड़े ट्रकों को नहीं जाने दिया जाता, वहाँ से आगे फिर छोटी गाड़ियों में सामान आगे मुंतकिल करना होता है या जो भी। तो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो कहते हैं जी हम, कोई कहता है मैं गुजरांवाला से आया हूँ 1 लाख रुपया किराया दे के, कोई कहता है मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ 1.5 लाख रुपया किराया दे के गाड़ी का सामान लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आके वो कहता है यहाँ से आगे बॉर्डर तक सिर्फ 1 किलोमीटर है, लेकिन 1 किलोमीटर का किराया गाड़ियाँ जो है वो कोई 2 लाख मांग रहे हैं, कोई 3 लाख मांग रहे हैं। और फिर उस पर मज़ीद ये कि उनका जो सामान है वो फिर वहाँ पर वो फेंक के जाते हैं। वो ज़ाहिर है जब जा रहे हैं तो अपने घर का जो सामान है उसमें खाने पीने की चीज़ें भी होती हैं, गंदम भी होती है, आटा भी होता है और चीज़ें भी होती हैं। वो फिर उनको मजबूरन 1 किलोमीटर का 3 लाख या 2 लाख किराया देना की वजह से, उस ख़तरे की वजह से, फिर वो वहाँ पर लंडी कोतल में या वो बॉर्डर से 1 किलोमीटर पीछे मुहाजिरीन अपना सामान फेंकते हैं, गंदम भी फेंक देते हैं, आटा भी फेंक देते हैं और कई चीज़ें इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह आधा सामान या आधे से ज़्यादा सामान वहाँ पर फेंक कर होती है। तो ये भी एक उनके लिए मुश्किलात है कि फिर दोबारा खाली हाथ होकर यहाँ से उनको जाना पड़ रहा है और वहाँ से फिर उनको दोबारा वहाँ पर ज़ीरो से काम शुरू हो। तो ये मसला भी है, यानी दोबारा ये, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये एक दूसरी दोबारा हिजरत है। तो इन लोगों पर इनका मजाक उड़ाने, इनके साथ हतकमेज़ या इन पर जुमले कसना या इनको गालियाँ देना, ये हमें ज़ेब नहीं देता। ये मुश्किल वक्त है उन पर। हमें दुआ करनी चाहिए। क्या दुआ करनी चाहिए? हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर ये इस तरह का वक़्त ना लाए। आप तसव्वुर कर सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हम पर अगर इस तरह का वक़्त आ जाए कि हमारे मुल्क में कोई खाना जंगी और बहुत बड़ी जंग लग जाए और हमें हिजरत करनी पड़ जाए। पंजाब वाले, लाहौर वाले, गुजरांवाला वाले, सियालकोट वाले वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में दाखिल हो जाएं, मुहाजिर के वाले अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाएं, बलूचिस्तान वाले जो है हिजरत करके वो ईरान में दाखिल हो जाएं, हाँ जी, गिलगित वाले जो है वो हिजरत करके चीन की बॉर्डर से अंदर दाखिल हो जाएं। तो फिर हम वहाँ पर कैंपों में रहें, फिर हमारे साथ वहाँ पर वो लोग इंडिया वाले या ईरान वाले या दूसरे तीसरे वो हमें ताने दें कि तुम माजर हो, वो माजर, वो फ़लाँ, वो फ़लाँ, और फिर ज़िल्लत की ज़िंदगी हम वहाँ पर गुजारें। और फिर
جو انڈیا میں ہے، جو انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ کہیں جی انڈین فوج زندہ باد، گو پاکستانی گو، تو کیا ہم پر گزرے گی؟ تو اس لیے میرا یہ سارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ لے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی مصائب سے، پریشانیوں سے بچائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر جا کر ان کی مشکلات ختم کرے تاکہ وہ اپنی آسانی کے ساتھ آباد ہو سکیں وہاں پر۔ اب کسی ایک بندے کی وجہ سے آپ ساری قوم کو، سارے معاشرے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ظاہر بات ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی فلاں افغانی نے یہ کیا، فلاں افغانی نے کیا۔ جرائم پیشہ لوگ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ کیا پاکستانی کوئی فرشتے ہیں کہ یہ افغانی چلے جائیں گے تو پیچھے پورے پاکستان میں نہ چوری ہوگی، نہ ڈکیتی ہوگی، نہ کچھ اور ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر قوم کے اندر اکا دکا لوگ غلط ہوتے ہیں، افغانیوں کے اندر بھی ہیں، ہم پاکستانیوں کے اندر بھی ہیں، امریکیوں کے اندر بھی ہیں، اور دنیا کی کوئی اور قوم اس کے اندر بھی ہیں۔ اب امریکہ کے اندر کتنے جرائم ہوتے ہیں؟ شاید پاکستان میں اتنی چوریاں اور ڈکیتیاں نہ ہوتی ہوں جتنی امریکہ کے اندر ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قوم کے اندر، ہر معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم سب کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ مہاجرین کے حوالے سے دوسری خبر یہ ہے کہ جو یہاں سے جا رہے ہیں تو ان کو افغان حکومت نے وہاں پر کیمپ قائم کر دیے ہیں اور ان کو پلاٹ دیے جا رہے ہیں وہاں پر۔ ظاہر ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کو بسانے کے لیے مختلف قسم کی مختلف صوبوں کے اندر بستیاں قائم کی جا رہی ہیں، نئی بستیاں بنائی جا رہی ہیں، اور پھر وہاں پر ان کی پلاٹنگ کر کے ان کو پلاٹ دیے جا رہے ہیں کہ آپ ان پلاٹوں میں اپنا آہستہ آہستہ وقتی طور پر ظاہر ہے خیمے لگائیں گے، پھر آہستہ آہستہ بنائیں گے، تو اس طرح ہی ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ دوسرا، افغان حکومت نے عالمی اداروں سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ان کے ساتھ، ان مہاجرین کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر ان پر خرچ آئے گا ان کی اب دوبارہ آبادکاری پر۔ اس حوالے سے عالمی ادارے بھی اس طرح متوجہ ہو رہے ہیں اور امداد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور تیسری خبر، جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ کل کی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا ان افغانیوں کا کہ جنہوں نے 15-20 سال تک امریکہ کی خدمت کرتے رہے، ان کے کام کرتے رہے، جس میں جاسوسی بھی شامل تھی اور ایسے کام شامل تھے کہ جب امریکہ چلا گیا تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اب جو نئی حکومت آئی ہے وہ ہمیں سزا دے گی، ہمارے جرائم کی سزا دے گی، تو وہ وہاں سے بھاگ کر پاکستان میں آ گئے۔ ان کی تعداد بھی ہزاروں میں، لاکھوں میں تھی۔ تو ان میں سے کچھ 15-20 ہزار کو امریکہ لے گیا تھا، کچھ اپنے بل بوتے پر، اپنے پیسے کے زور پر یورپ کے مختلف ملکوں میں چلے گئے، لیکن ان کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی راولپنڈی، اسلام آباد بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ منتظر ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیں کوئی لے کے جائے، امریکہ درخواستیں دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یہ وہ۔ اور پاکستان، حکومت پاکستان نے 30 اپریل تک ان کو تاریخ دے دی تھی، کل یہ تاریخ دی تھی پرسوں، کہ آپ لوگ 30 اپریل تک آپ نے جدھر بھی جانا ہے، آپ نے امریکہ جانا ہے امریکہ چلے جائیں، یورپ جانا ہے یورپ چلے جائیں، جہاں آپ نے جانا جائیں، 30 اپریل کے بعد ہم آپ کو گاڑیوں میں بھر کے ترخم سے اس پار پھینک دیں گے، ڈپورٹ کر دیں گے، تو اب ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ امریکہ کو بھی کہا ہے کہ آپ نے اس کو لے جانا ہے۔ آگے سے امریکہ نے کیا جواب دیا؟ امریکہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس، ہم جو 10-15 ہزار لے کر آئے تھے، 15-20 ہزار 2-3 سال پہلے، ہم تو ان کو بھی یہاں سے نکالنے لگے۔ تو وہ جو جہازوں میں زبردستی بیٹھ کر چلے گئے تھے، وہ کابل کے ایئرپورٹ والی واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس وقت جو 15-20 ہزار گئے تھے، امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم ان کو بھی امریکہ سے نکال رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے نکال کے وہ کدھر جائیں گے؟ ادھر تو کوئی اس طرح کا ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ اپنی بارڈر سے ادھر کر دے گا، وہاں سے تو اس طرح نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ان کو جہاز میں بھر کے کابل پہنچایا جائے گا یا افغانستان ہی پہنچایا جائے گا، اور تو کوئی ملک ان کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا، امریکہ کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ وہ جو 15-20 ہزار اس طرح کے افغانی جو امریکہ کے خادم تھے، خدمت گزار تھے، ان کو امریکہ لے بھی گیا تھا اور وہاں پر وہ کیمپوں میں رہ رہے تھے، لیکن امریکہ کہتا ہے کہ اب ہم ان کو واپس بھیج رہے ہیں، ہم ان کو نکال رہے ہیں، اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، وہ امریکہ کی یہ حالت ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے اتنا قربانی دی، آج امریکہ ان کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور ان کو وہاں سے نکال رہا ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں جی ٹرمپ کی ذہنی توازن کے حوالے سے۔ لیکن ٹرمپ کا ذہنی توازن جو ہے نا، اس بارے میں امریکہ اور یورپ کے 27 ماہرین نفسیات جو تھے، انہوں نے متفقہ طور پر تجزیہ کر کے اور سارا کچھ کرنے کے بعد ماہرین نفسیات نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں کچھ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہو۔ اب یہ ٹیرف کو ہی دیکھ لیں کہ ٹرمپ نے اچانک دنیا کے ممالک پر ٹیرف لگا دیا، کسی پر 20%، کسی پر 30%، کسی 40%، اور پھر چین پر اس نے 34% لگایا تو چین نے بھی آگے سے 34 لگا دیا۔ امریکہ نے اس کو 50% مزید بڑھایا تو چائنا نے بڑھا دیا۔ ابھی اس وقت امریکہ نے چائنا پر 145% ٹیرف لگایا ہوا ہے، اور چائنا نے بھی جواب میں 125% لگایا ہوا ہے۔ تو دوسری یہ کیا امریکہ نے کہ باقی دنیا پر جو ٹیرف تھا اس کو کچھ دنوں کے لیے، 2-3 مہینوں کے لیے ہٹا دیا ہے، لیکن چائنا پر اس نے برقرار رکھا ہے۔ تو کیا
اس فیصلے سے امریکہ کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، اس فیصلے سے امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں، یعنی فائدے کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جب ٹیرف لگایا تو اس کے جواب میں برطانیہ اور یورپ کے ممالک نے امریکہ پر جو ٹیرف لگایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عقل مندی کے ساتھ ٹیرف لگایا۔ انہوں نے امریکہ کی صرف ان چیزوں پر ٹیرف لگایا جو جن علاقوں سے ٹرمپ کو ووٹ زیادہ ملے تھے۔ مثال کے طور پر ٹرمپ کو ووٹ جن ریاستوں سے زیادہ ملے ہیں، ان ریاستوں میں زیادہ زراعت کا کام ہے، اور امریکہ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ زراعت کا ہی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے صرف ان ریاستوں پر ٹیرف لگایا، ان ریاستوں سے آنے والی چیزوں پر ٹیرف لگایا، برطانیہ نے، فرانس نے یا یورپی ممالک نے، کہ جن ریاستوں سے یا جن علاقوں سے ٹرمپ کو ووٹ زیادہ ملے تھے، تاکہ ان لوگوں جن لوگوں نے اس کو ووٹ دے کر آگے بھیجا نا، ان لوگوں کے مفادات پر، ان کے کاروبار پر زد پڑے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ امریکہ کو فوری طور پر باقی دنیا سے ٹیرف ہٹانا پڑا سوائے چین کے۔ مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا امریکہ کو نقصان ہے، ٹھیک ہے نا، نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ دیکھیں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ صرف امریکہ چین کو دبانا چاہتا ہے، تو چین آگے سے دبنے والا ملک تو ہے نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹیرف لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی انڈسٹری کو محفوظ بنانا، تو یہ بس ایک فائدہ ہے چھوٹا سا، لیکن اس کے مقابلے میں نقصانات زیادہ ہیں۔ جب بھی فائدے اور نقصان کی بات ہوتی ہے تو دونوں چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں، تو اگر نقصانات زیادہ ہوں تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ٹرمپ اس کو نہیں چھوڑ رہا، حالانکہ اس کے نقصانات امریکہ کو زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی جتنی بھی ایکسپورٹ ہے وہ سب سے بڑی زیادہ ایکسپورٹ ظاہر ہے چائنا کو ہو رہی ہے، دنیا کے باقی ممالک کو بھی ہو رہی ہے، لیکن باقی دنیا کے ممالک نے بھی اس پر ٹیرف لگا دیے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ اس سے نقصان امریکہ کو زیادہ ہے، لیکن فائدے اس کے امریکہ کو کم ہیں۔ تو ماہرین نفسیات نے کتاب لکھی ہے اور امیزون پر یہ کتاب دستیاب ہے، اور امیزون کی بیسٹ سیلر کتابوں میں سے یہ کتاب ہے، جس میں 27 ماہرین نفسیات نے اپنے علم کی روشنی میں، اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات کہی ہے کہ ٹرمپ کا ذہنی توازن خراب ہے، ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے، اور یہ کتاب اتنی تیزی کے ساتھ بکی ہے کہ امیزون پر یہ ختم ہو گئی تھی، اور پھر اب دوبارہ شائع کر کے دوبارہ اس پہ لگائی گئی ہے۔ تو یہ آج کی چند ایک باتیں تھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔